شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، مجھے اس بات کی پوری امید ہے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا۔ ہم پڑھیں گے جماعت ہفتم اردو کی کتاب میں سے باب ہفتم، جس کا عنوان ہے ماحولیات۔ بچوں، آج اس باب کا ہم آخری سبق یعنی سبق 7.3 شروع کریں گے، اور ہماری درسی کتاب کا بھی آخری سبق ہے۔ ٹریفک قوانین اس کے عنوان ہے۔ تصاویر سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ وہی تصاویر ہے جو آپ اکثر سڑکوں پر دیکھتے ہیں جب آپ کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں یا اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اسکول سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تصاویر آپ کو جا بجا نظر آتی ہی ہوں گی۔ غور سے دیکھا بھی کریں کہ تصویر کا مطلب کیا ہے۔ سبق 7.3 کا آج پہلا لیکچر آپ کو پڑھایا جائے گا، جو کہ زبان شناسی کی فہرست سے لیا گیا ہے۔ آج کی حاصلات تعلم ہے رموز اوقاف، تفصیلیہ علامت تخلص کو پہچان کر استعمال کرنا آج سکھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ، تراکیب اور محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا سکھایا جائے گا۔ اور پیارے بچوں، ہمارا آج کا حاصل تعلم ایک مزید بھی ہے، یعنی زبان شناسی کی فہرست سے لیے گئے 3 حاصلات تعلم آپ کو سکھائے جائیں گے، یعنی مترادف اور متضاد الفاظ کو جملوں عبارت میں استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ بھی آج کے سبق میں بچوں آپ سیکھیں گے۔ گھبرانا نہیں ہے کہ 3 حاصلات تعلم ہے، 3 چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی، کیونکہ یہ ہماری کتاب کا آخری سبق ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں، ذہن نشین کر چکے ہیں۔ آج کا جو کام ہے وہ کیسے کریں گے وہ آپ کو آگے بتایا جائے گا، لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی۔ اس سرگرمی میں درج ذیل جملے پڑھے، ایک سوال شامل کیا گیا ہے۔ درج ذیل جملے پڑھے، جس جملے میں تفصیلیہ کی علامت کی ضرورت ہو لگائیں، یہ سوال ہے۔ اچھا، یہ سوال آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایک سبق سے لیا گیا ہے۔ کس سبق سے لیا گیا ہے پیارے بچوں؟ مجھے پوری امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کس سبق سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، تفصیلیہ کی جو علامت ہے آپ کو پتا ہوگی، میں ابھی نہیں بتاؤں گی، آگے جب سبق شروع کروں گی تب میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، لیکن یہ دہرائی کے طور پر سوال میں نے شامل کیا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ رموز اوقاف، علامت تخلص اور تفصیلیہ سیکھ چکے ہیں، لہٰذا ان جملوں کو پڑھیں، جہاں پر مناسب ہو، یعنی جہاں پر ضرورت ہے تفصیلیہ کی علامت لگانے کی، وہاں پر علامت لگائیں، اور پھر اپنے معلم یا معلمہ کو بتائیے کہ آپ اس سوال کو حل کر چکے ہیں۔ ویڈیو کو روکیں اور اس کام کو سر انجام دیں۔ جی تو بچوں، پہلی سرگرمی ہماری مکمل ہوئی، جو کہ تمہیدی سرگرمی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سر انجام بھی دیا، نظم و ضبط کا بھی خیال رکھا، اور سوال بھی درست ہی آپ نے حل کیے۔ جن بچوں کے سوالات درست حل نہیں ہوئے ہیں، یا کوئی ایک آدھا ایسا سوال ہے جو غلط حل ہو گیا ہے، تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ آج کے سبق میں آپ کو مزید اچھے طور پر رموز اوقاف کا استعمال کرنا سکھایا جائے گا۔ حاصلات تعلم میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آج کے لیکچر میں الفاظ، تراکیب اور محاورات کو جملوں میں استعمال کرنے کی مشق کروائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کیا سیکھنے والے ہیں؟ رموز اوقاف، تفصیلی علامت تخلص کی شناخت، اور مترادف اور متضاد الفاظ کو جملوں عبارت میں استعمال کرنے کی مشق بھی سرگرمیوں کے ذریعے کروائی جائے گی۔ آج یہ تینوں حاصلات تعلم ہم سرگرمیوں کے ذریعے کریں گے، یعنی یہ تینوں کام آج آپ خود کریں گے، کیونکہ بچوں آپ یہ سارا کچھ پیچھے کر چکے ہیں، گزشتہ اسباق میں ساری چیزیں آپ سیکھ چکے، اور چونکہ ہم اس وقت سبق کے یعنی آخری کتاب کے آخری سبق پر ہیں، سبق 7.3 پر ہیں، تو اس وقت تو میں آپ سے یہ امید کر سکتی ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں بہت اچھی طریقے سے یاد ہو چکی ہوں گی، کیونکہ آپ 2 دفعہ امتحانات بھی دے چکے ہیں، اور اب تو آپ کے سالانہ امتحانات بالکل قریب ہیں۔ لہٰذا علامت تخلص یہ ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی بھی شاعر کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے، کسی غزل یا نظم کے دوران شاعر جو ہے آخر میں استعمال کرتا ہے، جیسے مرزا، ٹھیک ہے، یہ میر تقی، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم نے ابھی آلودگی نظم پڑھی انور مسعود صاحب کی،
اس میں بھی علامت تخلص کا کام ہم نے کیا تھا۔ تفصیلیہ کی علامت یہ ہے۔ الفاظ، تراکیب، محاورات، ایک حاصل تعلم ہمارا یہ بھی ہے۔ الفاظ ہوتے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، جیسے چٹانیں، آبشار۔ جب آپ لفظ سنیں، پڑھیں، آپ کو اس کا معنی اور مفہوم فوراً سمجھ میں آ جائے۔ تراکیب، اب یہ دیکھیں، امیر شہر، کیا معنی ہو گیا اس کا؟ شہر کا حاکم۔ معنی کے دوران لفظوں کی ترتیب بدل گئی۔ حاکم کا مطلب امیر، امیر شہر، شہر کا حاکم۔ تو ان دونوں کو ایک لفظ کیسے بنایا گیا؟ زیر کے استعمال کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے ترکیب۔ اب محاورات، وہ الفاظ جس کے مجازی معنی لیے جائیں، جیسے لکیر پیٹنا۔ ہم لکیر کو نہیں پیٹتے، لیکن یہ محاورتاً ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ لفظ غضب ڈھانا، یہ بھی جو ہے حقیقی طور پر اس طرح نہیں ہوتا کہ غضب ڈھانا، تو اس کے جو مجازی معنی ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جب بات کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں بچوں جو آج کے حاصل تعلم میں آپ سیکھیں گے۔ الفاظ، تراکیب، محاورات، رموز اوقاف، تفصیلیہ، علامت تخلص، اور اس کے ساتھ ساتھ مترادف اور متضاد الفاظ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مترادف اور متضاد الفاظ آپ کس جماعت سے سیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے کون سی جماعت میں آپ نے سیکھے تھے مترادف اور متضاد الفاظ؟ جی، آواز مجھے تھوڑی کم آ رہی ہے۔ بالکل درست، جماعت اول سے مترادف اور متضاد الفاظ آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہیں آپ جماعت ہفتم میں، اور جماعت ہفتم کا بھی عرصہ یعنی یہ پورا سال آپ کا ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس وقت مجھے متضاد اور مترادف الفاظ سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب سرگرمی کریں گے تب آپ مجھے بتائیں گے کہ مترادف اور متضاد الفاظ کو جملوں میں یا عبارت میں کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پہلے حاصل تعلم کی سرگرمی کچھ یوں ہے۔ یہ سرگرمی لی گئی ہے الفاظ، محاورات اور ترکیب والی حاصل تعلم سے۔ اچھا، سبق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے، اب جو ہمارا سبق ہے سبق 7.3 ٹریفک قوانین، اس سبق میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے الفاظ ہیں، 5 الفاظ آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے اور پھر انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں نے ایک لفظ اٹھایا ہے اسی سبق سے، غلط پارکنگ۔ اب یہ غلط پارکنگ جو ہے یہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ جب گاڑی، موٹر سائیکل یا سائیکل جو بھی آپ کے پاس سواری ہے اس کو غلط جگہ پر پارک کر دیتے ہیں تو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا غلط پارکنگ کیا ہے؟ یہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے۔ آپ نے سبق 7.3 میں سے اسی طرح کے 5 الفاظ خط کشید کر لیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ لہٰذا پیارے بچوں، یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر آپ ویڈیو کو روکیں گے اور اس سوال کو حل کریں گے۔ تو شاباش، جلدی سے اس سوال کو حل کریں اور ہاتھ کھڑا کر کے معلم یا معلمہ سے اجازت لے انہیں بتائیں کہ آپ یہ کام کر چکے ہیں۔ بہت خوب، شاباش۔ پہلے حاصل تعلم کی پہلی سرگرمی ہوئی ختم، کیونکہ ہمارے آج حاصل تعلم جو ہے وہ 3 ہے۔ اب دوسری سرگرمی دیکھتے ہیں۔ دوسری سرگرمی میں کیا کریں گے آپ؟ سبق ٹریفک قوانین کے ان جملوں کو خط کشید کریں جہاں علامت تفصیلیہ استعمال کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سبق یہ 2 ہیں، آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، یہ ایک ہماری سرگرمی ہے رموز اوقاف سے متعلق اور یہ دوسری ہے۔ یہ کیونکہ کتاب پر ہی حل کرنے والا سوال ہے اسی لیے میں نے اس کو سرگرمی میں ہی شامل کر دیا ہے، تاکہ بچے جب یہ سوال حل کرے تو ساتھ ہی اس کتاب والے سوال کو بھی حل کر لے۔ سب سے پہلے تو بچوں آپ نے ٹریفک قوانین کو پڑھنا ہے، جیسے پہلے ابھی آپ نے پہلی سرگرمی میں پڑھا، آپ نے اس سبق کو پڑھا ہوگا، دوسری بار دوبارہ پڑھیں گے اس سرگرمی کے دوران میں، اور ان جملوں کو خط کشید کریں گے جہاں پر علامت تفصیلیہ لگائی گئی ہو۔ علامت تفصیلیہ کون سی ہے؟ یہ والی 2 نقطوں والی علامت۔ ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے تو جملوں میں خط کشید کرنی ہے علامت تفصیلیہ، پھر اس کے بعد آپ کی درسی کتاب کے مشق میں سبق شروع ہونے سے پہلے یہ سوال شامل ہے، درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر علامت تفصیلیہ کا استعمال کریں۔ جہاں پر آپ کو لگتا ہے ان 5 جملوں میں تعلیم کے بے شمار فائدے ہیں، مثلاً شخصیت سازی،
معاشرے کی بہتری، اچھے روزگار کا حصول۔ اب اس پورے جملے میں آپ کو کہاں پر لگتا ہے کہ کہاں پر ہم علامت تفصیلیہ کا استعمال کریں گے؟ تعلیم کے بے شمار فائدے ہیں، اس کے بعد مثلاً کے بعد، شخصیت سازی کے بعد، معاشرے کی بہتری کے بعد، یا اچھے روزگار کا حصول کے بعد، کس جگہ پر لگائیں گے یہ سوچنا ہے آپ نے، اور پھر ان جملوں میں آپ نے علامت تفصیلیہ کا استعمال کرنا ہے۔ ورزش کے بے شمار فائدے ہیں، مثلاً مضبوط اعصاب، تندرست جسم، نظام انہضام کی بہتر کارکردگی اور موٹاپے سے نجات۔ لہٰذا آپ یہ پانچوں جملے پڑھیں گے، جہاں پر مناسب جگہ آپ کو لگتی ہے وہاں پر آپ نے کتاب پر اس سوال کو حل کرتے ہوئے علامت تفصیلیہ کا استعمال کرنا ہے اور اپنے معلم یا معلمہ کو دکھانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو رہنمائی کے طور پر آپ اپنے معلم یا معلمہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا جو کام میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ درست ہے بھی یا نہیں۔ تو لہٰذا معلمین حضرات جو ہے یا جو معلمہ ہے جماعت میں، وہ کیا کریں گے؟ وہ بچوں کی جانچ بھی کریں گے، جائزہ لیں گے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں آیا درست بھی ہے یا نہیں۔ اگر کسی بچے کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو اس کی رہنمائی بھی کریں۔ لہٰذا یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سوال، یہ دو سوالات ہیں، ان دونوں سوالات کو بچوں آپ حل کریں گے، لیکن کیسے؟ بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ۔ جی، ہمارے دوسرے حاصل تعلم کی بھی سرگرمی ہوئی ختم۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حاصل تعلم کی سرگرمی کی طرف، جو کہ متضاد اور مترادف الفاظ سے متعلق ہے۔ اچھا، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اس سرگرمی میں آپ مجھے خود بتائیں گے کہ متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں اور مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں، نیز ان الفاظ سے جملہ سازی بھی کرنی ہے۔ آپ نے جملوں میں بھی ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے، متضاد کو کر لے، مترادف کو کر لے، معلم یا معلمہ آپ کو بتا دیں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ مجھے پہلے بتائیں گے ماضی کا متضاد کیا ہوتا ہے۔ متضاد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ لفظ کے الٹ معنی دیتے ہیں، جیسے ماضی ہے، اس کا کیا متضاد ہوگا؟ بالکل درست، مستقبل۔ اس کا ہم مستقبل یا حال دونوں متضاد الفاظ اس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا مترادف گزرا زمانہ یا گزرا وقت، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا اس کا مترادف، یہ ہو گیا اس کا متضاد۔ بالکل اسی طریقے سے آپ نے آگے کے الفاظ کے بھی متضاد اور مترادف الفاظ لکھنے ہیں اور جملہ سازی کرنی ہے۔ اب معلم یا معلمہ جو ہے جملہ سازی کے طور پر یا تو ان دونوں کو دے دیں کہ متضاد اور مترادف الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جملہ سازی کریں، یا پھر الفاظ اور متضاد، یا پھر الفاظ اور مترادف، جیسے بہتر لگتا ہے۔ اس سرگرمی کو جماعت میں حل کروانے کے لیے بچوں کو یہ کام تفویض کیا جائے تاکہ اس سرگرمی کے ذریعے وہ متضاد اور مترادف الفاظ کو جملوں میں اور عبارت میں استعمال کرنا اچھے طور پر سیکھ سکیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے پیارے بچوں، اور اس سرگرمی کو، اس سوال کو بہت ہی اچھے طریقے سے حل کریں۔ جی، سرگرمیاں ہماری مکمل ہوئی۔ اب کیا کریں گے؟ اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، اور دوسرا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ سوالات جو آپ گھر جا کر کاپی پر حل کرتے ہیں۔ گھر کا کام کچھ یوں ہے، درج ذیل الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ نے پہلے تو دیکھنا ہے کہ اس میں الفاظ کون سے اور محاورہ کون سا ہے، کیا ایک محاورہ ہے یا دو محاورات ہیں، کیونکہ اس میں تو مجھے ایک ترکیب بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے پہلے تو نشاندہی کرنی ہے، پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد گھر کا ایک اور کام بھی ہے، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے 5 ایسے الفاظ لکھیں جن کے مترادف متضاد موجود ہوں، اور ان الفاظ سے جملہ سازی کر دیں۔ اور جملہ سازی کرتے ہوئے بچوں آپ نے کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے؟ ٹریفک قوانین کو۔ روزمرہ زندگی میں کوئی بھی ایسے 5 الفاظ چن لے جو آپ اپنی عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں، گھر میں گفتگو کے دوران، اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کے دوران، اپنے استاد کے ساتھ گفتگو کے دوران، کہیں پر بھی آپ اس گفتگو کے دوران اس الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ 5 الفاظ لکھیں، پھر ان کے مترادف لکھیں، متضاد لکھیں، اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ بہت ہی مزے کی سرگرمی ہے مترادف اور متضاد الفاظ کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کام آپ جماعت اول سے کر رہے ہیں، اور آج کے سبق میں آپ اس کو مزید اچھے طور پر سیکھیں گے، اور یہ والا سوال آپ کو مترادف اور متضاد الفاظ کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے بچوں،
گھبرانا نہیں ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک اور کام بھی ہے, ورک شیٹ ہے. ورک شیٹ ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیسن پلان بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. ہمارے پاس 2 سوال ہیں اس ورک شیٹ میں. درج ذیل میں سے الفاظ, تراکیب, محاورات کو الگ الگ کرنا ہے. اس میں سے سب سے پہلے تو آپ نے الگ الگ کرنا ہے تراکیب کو, الفاظ کو, محاورات کو. یہاں پر بے شک نیچے کالم بنا لیں, الفاظ, تراکیب اور محاورات الگ الگ جگہ خانوں میں لکھیں, اور پھر ان الفاظ سے الفاظ اور جملے, اس طریقے سے آپ اس کو حل کریں. اس کے بعد الفاظ کے مترادف اور متضاد لکھیں. یہ الفاظ آپ کے پاس موجود ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, ان کے مترادف اور متضاد لکھنے ہیں, اور صرف الفاظ اور متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, ٹریفک قوانین سے متعلق ایک عبارت لکھنی ہے. عبارت 3 سطروں پر مشتمل ہو, 3 سے 4 سطروں پر مشتمل ہونی چاہیے, لیکن کس موضوع پر ہو, ٹریفک قوانین کے موضوع پر ہو. لہٰذا یہ بھی بہت مزیدار کام ہے جو آپ گھر جا کر کریں گے. مجھے تو بہت ہی دلچسپ کام لگا ہے. آپ کو کیسا لگا ہے یہ کام؟ متضاد اور مترادف الفاظ کا جملوں میں استعمال, عبارت میں استعمال, رموز اوقاف, تفصیلیہ, علامت تخلص, الفاظ, محاورات اور تراکیب, ان کو جملوں میں استعمال کرنا, ان کی شناخت کرنا. کیسا لگا آپ کو آج کا لیکچر؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہے. لیکن آپ نے اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے, اور رائے کا اظہار کہاں کرنا ہے؟ کمنٹ باکس میں. مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا کہ آپ کو آج کے لیکچر میں سب سے دلچسپ چیز کیا لگی ہے. کون سا ایسا حاصل تعلم ہے جس کے سوالات حل کرنے میں آپ کو بہت مزہ آیا, اور کون سا ایسا حاصل تعلم ہے جس کو حل کرنے میں آپ کو تھوڑی سی مشکل پیش آئی. اسے مشکل پیش آنی نہیں چاہیے, کیونکہ میرے بچے بہت اچھے ہیں اور وہ یہ ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں. پیارے بچوں, یہاں پر میں اپنے لیکچر کو بھی ختم کروں گی. کل ملیں گے سبق 7.3 کے دوسرے لیکچر میں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے آپ. کل ملیں گے.